کے احکام کیا ہیں، پھر نظم جماعت کے احکام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں آیات نمبر 58 سے لے کر آیات نمبر 64 تک بیان کی گئیں۔ تو اس پہ یہ سورہ مبارکہ سورہ نور کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ جو ہماری ہے سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان 25 نمبر کی صورت ہے، اس کے اندر 77 آیات موجود، اور یہ مکی سورہ، اس کو اپنی آسانی کے لیے ہم نے تقسیم کیا ہے 6 حصوں میں، اور اس 6 کے 6 حصوں کا مرکزی مضمون ہے ایک کہ قرآن مجید کی آفاقی اور انفسی دلائل کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر الزامات اور اعتراضات کے مسکنت جواب دینے منکرین توحید و آخرت مشرکین مکہ کے خلاف اتمام حجت کرنے، اور جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات بتا کر مرعوبیت کے بغیر دعوت و تبلیغ کا جہاد کبیر برپا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور اس کے اندر جو 6 پیراگراف موجود ہیں اس میں مقصد رسالت، اور وہی پہلے پیراگراف میں آیت 1 سے 3 تک ملتی ہے ہمیں، اور آیت 4 سے لے کر 34 تک ہمیں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر الزامات اور اعتراضات کے جوابات ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ، کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے یا قرآن پر اعتراضات کیے گئے اس کے تفصیلی جواب ہمیں 4 سے لے کر 34 تک آیات میں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو اس کا حصہ ہم نے کیا ہے وہ 35 سے 44 تک ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کو تاریخ تکذیب اور تاریخ ہلاکت سے عبرت کا مشورہ دیا گیا، اور اس کے بعد چوتھا پیراگراف اس میں 45 سے لے کر 54 تک آیات جس میں قرآن کے آفاقی اور انفسی دلائل سے تبلیغ کا جہاد کبیر برپا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں آیت 55 سے لے کر 62 تک توکل، تسبیح، سجود کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کے اسباب کا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ چھٹے اور آخری پیراگراف چھٹے حصے میں 63 سے لے کر 77 تک آیات میں ہمیں بد کردار مشرکین مکہ کو جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات پیدا کرنے کی دعوت دی گئی۔ بد کردار مشرکین مکہ کو جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، اور اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ شعراء 26 نمبر کی سورہ 227 آیت پر محیط مکہ میں نازل ہوئی، اور پیراگراف اس کے 10 ہماری اپنی آسانی کے لیے ہم نے اس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر مرکزی مضمون اس کا تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، عرضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں اللہ کی عزیزیت اور رحمیت تسلیم کر کے قرآن پر ایمان لاؤ، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور پہلے پیراگراف میں دلائل ربوبیت اور تعارف قرآن پیش ہوا 6 آیات میں 1 سے لے کر 6 تک۔ پھر اس کے بعد آیات 7 سے 9 تک جو ہے عزیزیت اور رحمیت کے عرضی دلائل دیے گئے۔ پھر اس کے بعد قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تاریخی دلائل دیے گئے 10 سے لے کر 68 تک آیات میں۔ چوتھے حصے میں آیات 69 سے لے کر 104 تک قصہ ابراہیم کے تاریخی دلائل بیان کیے گئے۔ 5ویں حصے میں آیات 105 سے لے کر 122 تک قصہ نوح علیہ السلام عزیزیت اور رحمیت کا سبق جو ہے ہمیں پیش کیا گیا۔ چھٹے پیراگراف 123 سے لے کر 140 نمبر آیات تک قصہ عاد تاریخ سے استدلال کیا گیا۔ پھر 7ویں پیراگراف میں آیات 141 سے 159 تک قصہ سمود تاریخ سے استدلال کیا گیا۔ پھر 8ویں پیراگراف میں قصہ قوم لوط بیان ہوا 160 سے لے کر 175 آیات تک۔ اس کے بعد 9ویں پیراگراف میں 9واں جو پیراگراف ہے اور اس میں 176 سے 191 آیات تک قصہ اصحاب الایکہ اور شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اور 10ویں پیراگراف میں 192 سے 227 تک یعنی اختتامیہ ہدایات تسلی اور دھمکی دونوں اس میں موجود ہیں۔ قرآن شیطان کی کہانت نہیں ہے، یہ بھی بیان کر دیا گیا 215 اور 225 آیات تک کہ قرآن جو ہے شیطان کی کہانت نہیں ہے۔ اور پھر ہدایات
तसल्ली दी गई और धमकी भी दी गई कुफार को जो है। इसके बाद यहाँ पे इसका इख्तिताम होता है और उसके बाद अगली सूरह मुबारक 27 नंबर की सूरह अन-नमल, सूरह अन-नमल है। इसकी 93 आयात और ये मक्की सूरह है। इसको आसानी के लिए हमने 8 पैराग्राफ में तकसीम किया है और इसका मरकज़ी मज़मून अगर देखें तो मरकज़ी मज़मून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरानी दावत तौहीद व आखिरत कबूल करके इस्लाम ले आओ, तौहीद उलूहियत और हाकमियत के दलाइल इक़्तिदार को दावत तौहीद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरानी दावत तौहीद और आखिरत कबूल करके इस्लाम ले आओ, तौहीद उलूहियत और तौहीद हाकमियत के दलाइल इक़्तिदार को दावत तौहीद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आपको इक़्तिदार मिलता है तो दावत तौहीद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। पहला पैराग्राफ में तमहीद है 1 से 6 आयात में, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में जो है आयात 7 से 14 तक हमें किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम मिलता है। फिर दावत तौहीद, हाकमियत और तागूत का अंजाम बताया गया है। उसके बाद तीसरे हिस्से में 15 से 44 तक आयात किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें मिलता है, उनकी खिलाफत के बारे में और हुकूमत अर्जी और खिलाफत अर्जी और हुकूमत इलाहिया, तौहीद और हाकमियत के बारे में हमें चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद चौथे हिस्से में 45 से लेकर 53 तक आयात में किस्सा सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का बयान है और जुल्म का अंजाम बताया गया कि क्या होता है जुल्म का अंजाम। पाँचवें हिस्से में आयत 52 से लेकर 58 तक किस्सा लूत और कौम लूत का अंजाम है। छठे हिस्से में आयत नंबर 59 है जिसमें हमें अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीद के बारे में जो है हमें मिलते हैं, खिदमात उन्होंने क्या खिदमात अता की हैं तौहीद के बारे में, उन खिदमात का बयान है। और फिर 7वें हिस्से में 60 से लेकर 59 तक हमें दलाइल तौहीद, उलूहियत और हाकमियत दलाइल मिलते हैं। फिर उसके बाद शिरक, उलूहियत और हाकमियत के बारे में भी हमें रद्द मिलता है इस हिस्से में 60 से लेकर 69 तक आयात में। फिर आठवां जो हिस्सा है उसमें 70 से 93 तक आयात हैं, उसमें इख्तितामिया है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई, मुनाज़रे क़यामत बयान किए गए और शिरक का अंजाम बताया गया कि क्या होगा शिरक का अंजाम। तो यहाँ पे सूरह नमल का इख्तिताम होता है। उसके बाद सूरह अल-कसस है। सूरह अल-कसस के अंदर 88 आयात, मक्की सूरत है। इसके अंदर जो है 9 पैराग्राफ यानी 9 हिस्सों में इसको हमने तकसीम किया सिर्फ आसानी के लिए ताकि समझ आ सके बात। तो सबसे पहला मरकज़ी मजमून इसका ये है कि गुलू फिल अर्द और फसाद फिल अर्द से बचो और वरना फ़िरौन और कारून जैसा अंजाम होगा। तो पहले हिस्से में गायत और तमीद बयान हुई है 6 आयात में। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन बयान हुआ 7 से 13 नंबर आयात में तक। फिर उसके बाद 14 से 21 तक जो है इब्तदाई जवानी के जो है बयानात हैं, इसके किस्से बयान हुए मूसा अलैहिस्सलाम के। फिर उसके बाद जो है आयात 22 से लेकर 28 तक मदियन की 10 साला ज़िंदगी का बयान हुआ। फिर 5वें पैराग्राफ में 29 से 42 तक मनसब नबूवत पर सरफराजी, फ़िरौन से मार्का और अंजाम के बारे में बयान है। फिर छठे हिस्से में 43 से 60 तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है और कुरैश को वार्निंग दी गई है। उसके बाद 7वें हिस्से में 61 से लेकर 75 तक दलाइल तौहीद दिए गए। 8वें हिस्से में एक मौका प्रस्त सरमायादार कारून का तागूती हुकूमत से तावन जो है उसके बारे में बयान है 76 से 82 तक। और फिर 83 से लेकर 88 तक इख्तितामिया है जिसमें उलू फिल अर्द के बारे में बयान हुआ है कि और मरकज़ी मजमून उलू फिल अर्द और फसाद फिल अर्द से बचो और वरना फ़िरौन और कारून जैसा अंजाम होगा। यहाँ पे सूरह मुबारका सूरह अल-कसस का इख्तिताम हुआ और फिर आगे हमारी जो सूरत है वो सूरह 29 नंबर की सूरत है जो सूरह अल-अनकबूत है। अल-अनकबूत 29 नंबर की सूरह, इसके अंदर आयात हैं 69 आयात हैं। ये मक्की सूरह है। इसके को हमने आसानी के लिए 8 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें।
اور اس کا مرکزی مضمون ہے اہل توحید۔ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے، اور پہلے حصے میں بیان ہوا کہ آزمائشیں آ کر رہیں گی، دوسرے حصے میں بیان ہوا کہ توحید کے معاملے میں والدین کا دباؤ قبول مت کرو، اور پھر حکومت اور سرداروں کے دباؤ میں نہ آؤ، اور پھر آگے تیسرے حصے میں بیان ہوا 14 سے 40 پر محیط آیات آزمائشوں کی تاریخ بیان ہوئی ہے کہ مختلف قسم کی آزمائشیں جو پیش آئیں، مختلف پیغمبروں کو ان کی تاریخ بیان ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے حصے میں آیات 41 سے 43 تک مکڑی کی تمثیل سے عقیدہ ولایت کا ابطال کو ختم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد پانچویں حصے میں 44 سے لے کر 47 تک ابشا کے اہل کتاب سے آداب دعوت بیان کیے گئے۔ پھر دلائل توحید، اعتراضات کے جوابات دیے گئے 48 سے لے کر 55 تک آیات، اور 56 سے لے کر 60 آیات تک ہجرت کا حکم اور رزق کا وعدہ بیان ہوا 7ویں پیراگراف میں۔ 7ویں حصے میں پھر دلائل توحید، خالق، معبود، حاکم، خالق کو جو ہے معبود اور حاکم بھی تسلیم کرو۔ پھر حرم کی نعمت کے باوجود قریش کی ناشکری بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 61 سے لے کر 68 تک ہجرت کے بعد حمایت کا وعدہ کیا گیا آیت نمبر 69 میں، اور یہاں پہ سورہ مبارکہ العنکبوت کا اختتام ہوتا ہے 69 نمبر آیت پہ۔ اور اس کے بعد پھر اگلی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ الروم ہے، اس کا 30واں نمبر ہے، 30 نمبر کی صورت، اور اس کے اندر 60 آیات ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل جو ہے ہماری 60 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر موجود پیراگراف جو ہیں، یعنی 8 حصوں میں اس کو ہم نے تقسیم کیا۔ مرکزی مضمون فتح بدر کی بشارت ہے، دلائل آخرت اور دنیاوی اور اخروی کامیابی کی بشارت، اور پہلے حصے میں بیان ہوا رومیوں اور مسلمانوں کی فتح کی بشارت دی گئی، دوسرے حصے میں دلائل آخرت دیے گئے، تیسرے حصے میں دلائل توحید دیے گئے، چوتھے حصے میں مسلمانوں کے لیے ہدایات دی گئیں، پانچویں حصے میں مشرکین کو چیلنج، یعنی خلق، رزق اور موت، زندگی کا چیلنج دیا گیا مشرکین کو، پھر توحید اور آخرت کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا چھٹے حصے میں 43 سے 45 نمبر آیت تک، اور ساتویں حصے میں 46 سے 53 نمبر آیت تک دلائل توحید و آخرت دیے گئے۔ آٹھویں اور آخری حصے میں 54 سے 60 تک بشارت اور دلائل جزا و سزا ہمیں ملتے ہیں، اور یہاں پہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ 31 نمبر کی سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کے اندر 34 آیات موجود، مکی صورت، اور 4 پیراگراف اس کے اندر۔ پہلا حصہ یعنی اس کا مرکزی مضمون، سب سے بڑی حکمت جذبہ شکر ہے، اسی سے توحید کا راستہ ملتا ہے۔ توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے، توحید عدل ہے اور شرک ظلم ہے۔ دلائل توحید پھر دیے گئے ہیں، اس میں یہ مرکزی مضمون ہے۔ اور پہلے حصے میں آیات 1 سے لے کر 9 تک خدائے حکیم کا کلام بھی حکیم ہے، یہ بتایا گیا۔ پھر دوسرے حصے میں 10 سے 12 تک بتایا گیا خالق و رب کو واحد نہ ماننا ظلم ہے، اور شرک اور توحید عدل شرک ظلم ہے، شرک اور توحید، شکر اور توحید عدل ہے، اور شرک جو ہے ظلم ہے، یہ بتایا گیا۔ اور تیسرے پیراگراف میں لقمانی حکمتیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کے بعد والدین کے حقوق ہیں، اللہ کے بعد جو ہے، اس کے بعد اللہ کی صفات، علم و قدرت بیان ہوئیں، نماز، پھر معروف و منکر، اور صبر، عزم الامور ہیں، یہ یعنی کہ نماز، معروف و منکر اور صبر جو ہے عزم الامور ہیں، یہ بیان ہوئے، لوگوں کے حقوق بیان ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلے حصے میں اثبات توحید اور رد شرک کے دلائل ہیں، جس میں شرک کی بنیاد بے دلیل آبا پرستی ہے، یہ بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد خالق ماننے والوں اللہ کو الہ بھی تسلیم کرو۔ پھر اس کے بعد قوت سے دلیل آخرت دی گئی، رد شرک، توحید، دعا، حق و باطل، یہ سارا جو یہاں بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد دعوت توحید کے مطابق دعوت توحید جو ہے فطرت کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد ابلیس کے بارے میں جو ہے آبا پرستی کا دائی ہے، ابلیس جو آبا پرستی کا دائی ہے، اور توحید علم بیان ہوئی ہے 34 نمبر آیت میں، جو کہ آخری آیات، اور یہاں پہ اختتام ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا۔ اس کے بعد اگلی سورہ سجدہ ہے۔
سورہ سجدہ کے اندر 30 آیات موجود، یہ مکی سورہ، اور پیراگراف ہیں 5 اس کے اندر ہماری آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے۔ اس کا مرکزی مضمون قرآنی دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، مومن اور فاسق کا انجام مختلف ہوگا، مسلمانوں آزمائشوں پر صبر و استقامت اختیار کرو، غلبہ حاصل کرو۔ اور پہلے حصے میں جو چیز بیان ہوئی ہمارے سامنے، خالق، ولی، شفیع، مدبر، اللہ کا تعارف کیا گیا، اور قرآن کا تعارف کرایا گیا، جس میں قرآن افطرا نہیں ہے، مقصد انذار ہے۔ یعنی آیت 1 سے تقریباً 6 تک یہ چلتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ 7 تا 9 اور 10 تا 14 7 تا 9 میں انفس کے دلائل ہیں، اور قدرت و طاقت سے استدلال ہے 10 سے 14 نمبر آیات میں، اور اس کے بعد 15 سے 19 اور 20 سے 22 اس میں قرآن پر ایمان اور قرآن کا انکار بیان کیا گیا، مومنین کی صفات اور جزا، فاسقین کی صفات اور جزا بھی اسی حصے کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جزا و سزا کے دلائل دیے گئے ہیں چوتھے حصے میں، تاریخی دلائل دیے گئے، ربوبیت کے دلائل دیے گئے۔ پھر 5ویں حصے میں مظلوم مسلمانوں کو درگزر اور صبر کی نصیحت کی گئی، اور اسی پہ اختتام ہوا اس سورہ مبارکہ کا آیت نمبر 30 پہ جا کے، اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ ہماری 33 نمبر کی سورہ الاحزاب ہے۔ یہ 73 نمبر کی صورت ہے مدینہ میں، یعنی اس میں 73 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ پیراگراف اس کے اندر 12 ہیں، اور اس کا زمانہ نزول 5 ہجری کا ہے، مدینہ کی یہ صورت ہے۔ تو مرکزی مضمون اس کا ہے امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کفر و منافقت چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے آئلی، معاشرتی، سماجی، عسکری، سیاسی اور دیگر اجتماعی احکام پر عمل کرو۔ پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنے کا حکم ہے۔ پھر سماجی عدل کے لیے ظہار کے احکام بیان کیے گئے۔ پھر میثاق کا مقصد جزا اور سزا، جنگ احزاب، منافقین کا کردار اور اسوہ حسنہ بیان ہوا، جنگ احزاب اور مخلص صحابہ کا کردار، غزوہ بنو قریظہ، آئلی اور معاشرتی احکام بیان ہوئے۔ اس کے بعد مخلص صحابہ کو نصیحت کی گئی، اس کے بعد معاشرتی اور آئلی احکام بیان ہوئے، منافقین کو تنبیہ اور تخویف قیامت بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد قوم صدید اور مشروط پیشکش بیان ہوئی۔ پھر امانت کا مقصد بیان ہوا 12واں اور آخری پیراگراف میں، آیات 72 اور 73 میں امانت کا کیا مقصد ہے، اور مرکزی مضمون کہ امانت کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کفر و منافقت چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اسلام کے آئلی نظام، اسلام کے معاشرتی، سماجی، عسکری، سیاسی اور دیگر اجتماعی احکام پر عمل کرو۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کی آیات ہیں 54، مکی صورت ہے۔ سورہ سبا کی آیات 54 اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر موجود پیراگراف ہے 7 حصے ہیں یعنی اس کے، اور پھر مرکزی مضمون اس کا توحید، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر سطحی اعتراضات کا قانونی دلائل کی روشنی میں جائزہ لے کر ناشکری، مترف اور متکبر قیادت کی پیروی اور تشکیک سے بچتے ہوئے اسلام قبول کر لو، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور اس کے بعد پہلے حصے میں صفات الہی، توحید، صفات الہی، توحید، صفات، اور پھر عقیدہ آخرت پر اعتراضات کے بارے میں بیانات۔ پھر شکر داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، شکر سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر قوم سبا کی ناشکری اور انکار آخرت کا ذکر ہے، پھر دلائل اثبات توحید اور رد شرک کا ذکر ہے، دلیل رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 28 میں ذکر ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد انکار آخرت کا ذکر ہوا ہے اگلے حصے 5ویں حصے میں، یعنی اسباب شرک اور انکار آخرت پر محیط ہے یہ حصہ۔ پھر یہ کہ کافر متکبر قیادت اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں، اور پھر رد شرک کے بارے میں بات ہوئی۔ چھٹے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا ذکر کیا گیا۔
پھر 7ویں حصے میں دلائل رسالت محمدی اور تخویف قیامت کا ذکر کیا گیا، اور یوں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ 35 سورہ فاطر ہے، اور اس کی آیات 45 ہیں، مکی صورت ہے۔ اس کے اندر موجود پیراگراف 7 ہیں، اور مرکزی اس کا مضمون اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا کو سمجھ کر قرآن کی دعوت توحید، آخرت پر ایمان لاؤ ورنہ وقت مقررہ پر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ جھٹلاؤ، پھر دعوت آخرت کے بارے میں بیان ہوا، دلائل توحید دیے گئے، دلائل آخرت دیے گئے، دعوت تزکیہ دی گئی، اور دوسرے حصے میں مومن اور کافر کا فرق بیان ہوا کہ مومن اور کافر میں بنیادی فرق کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے حصے میں جو ہے تاریخ علاقت سے استدلال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے حصے میں توحید ربوبیت بیان ہوئی، 5ویں حصے میں قانون جزا بیان ہوا، 5ویں حصے کے دوسرا جو چند آیات ہیں 36 سے لے کر 39 تک قانون سزا بیان ہوا۔ 6 حصے میں پھر رد شرک اور دلائل توحید بیان ہوئے۔ 7ویں اور آخری حصے میں متکبر قیادت کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی 42 سے لے کر 45 تک آیات میں، اور یہاں پہ سورہ فاطر کا اختتام ہوا۔ سورہ فاطر کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ یاسین ہے، اس کے اندر 83 آیات موجود ہیں، مکی صورت ہے اور 6 پیراگراف ہیں اس کے اندر، اور اس کا مرکزی مضمون غیر اللہ یعنی الہ کی بے اختیاری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، اختیار کو تسلیم کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر آپ کی دعوت توحید اور آخرت اور قرآن پر ایمان لاؤ، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور پہلے حصے میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین الی آخر، یعنی 12 آیات تک یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے 13 سے 32 تک آیات پر محیط انکار رسالت کی سزا اور اقرار رسالت کی جزا بیان ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد 33 سے 50 تک آیات میں نعمتوں کا شکر اور توحید اختیار بیان ہوئی ہے۔ چوتھے حصے میں 51 سے لے کر 68 تک آیات میں احوال قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں بیان ہوا۔ 5ویں حصے میں 69 اور 70 آیات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید تعارف بیان ہوا، اور پھر آخری اور 6 حصے میں آیات 71 سے 83 تک صفات قدرت و اختیار بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ سورہ یاسین کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد سورہ صافات آتی ہے، سورہ صافات کی آیات 182 مکی صورت، اور اس کے اندر موجود 5 پیراگراف میں ہم نے اس کو تقسیم کیا تاکہ آسانی کے لیے، سمجھ کی آسانی کے لیے۔ تو اس کا مرکزی مضمون فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ صف بستہ خادم اور تسبیح خواں ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول مخلص، مومن اور محسن تھے۔ اسبات توحید خالص اور اسبات آخرت کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ اور پھر پہلے حصے میں توحید اور رسالت اور آخرت کے مومنین اور منکرین کا مختلف انجام ہوگا، یہ بیان کر دیا گیا۔ دوسرے حصے میں بیان کیا گیا کہ مخلصین مومنین اور مخبصین یعنی کہ محسنین انبیاء کرام کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا 75 سے لے کر 148 تک آیات میں، اور تیسرے حصے میں 149 سے 166 تک فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں، یہ بیان کر دیا گیا۔ اور چوتھے پیراگراف یعنی چوتھے حصے میں 167 سے لے کر 179 تک آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، تسلی اور بشارت دی گئیں۔ 5ویں پیراگراف 180 سے 182 تک آیات میں خلاصہ کلام بیان ہوا تمام مکمل صورت کا۔ اس کے بعد 38 نمبر کی سورہ صاد، اس کے اندر موجود 88 آیات مکی سورہ ہے، 8 پیراگراف ہیں اس کے اندر۔ اس کا مرکزی مضمون قرآن کی دعوت توحید اور آخرت تسلیم کر کے آخری رسول منذر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت، کافروں کی ضد اور تکبر پر سخت تنقید اور ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور پہلے حصے میں بیان ہوا تمہید کا 1 سے 16 آیات میں، اور پھر قصہ داؤد بیان ہوا 17 سے لے کر 29 تک، قصہ سلیمان علیہ السلام بیان ہوا 30 سے 40 تک، اور قصہ ایوب علیہ السلام بیان ہوا 41 سے 44 تک،
اور پھر 5ویں حصے میں متفرق انبیاء کے قصے 45 سے 48 آیت تک بیان ہوئے. پھر آیات نمبر 49 سے لے کر 64 تک چھٹے حصے میں متقین اور طاغین کا مختلف انجام ہوگا، یہ بیان ہوا. 7ویں حصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ابلیس کے ظلم سے بچانا چاہتے ہیں، یہ بیان ہوا. اور آخر میں آیات 86 سے 88 تک جو ہے اختتامیہ بیان ہوا. تو یہاں پہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا. اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ جو ہماری ہے وہ سورہ زمر ہے. سورہ زمر 75 آیات پر محیط ہے اور مکی صورت ہے. 6 پیراگراف میں سمجھنے کی آسانی کے لیے ہم نے اس کو تقسیم کیا، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ خالص اور مکمل توحید اختیار کرو، چاہے اس کے لیے ہجرت ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اور پہلے حصے میں تمہید بیان ہوئی 1 سے 4 آیات میں، پھر 5 سے لے کر 20 تک آیات میں دلائل اسباب توحید اور دلائل رد شرک بیان ہوئے. تیسرا پیراگراف 21 سے لے کر 41 تک آیات میں مومنین دعوت توحید اور منکرین کا تقابل کیا گیا. چوتھے پیراگراف میں آیات 42 سے لے کر 52 تک دعوت قرآن پر مشرکین کے رویے بیان کیے گئے. 5ویں پیراگراف میں 73 سے لے کر 53 سے لے کر 70 تک آیات میں دعوت قرآن دی گئی. پھر چھٹے اور آخری پیراگراف میں آیات 71 سے 75 تک کافرین اور متقین کا مختلف انجام ہوگا، یہ بیان کر دیا گیا. اس کے بعد 40 نمبر کی سورہ مومن ہے. اس کے اندر 85 آیات ہیں. یہ مکی صورت ہے اور پیراگراف 5 میں اس کو ہم نے تقسیم کیا ہے ہماری اپنی آسانی کے لیے تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے. تو مرکزی مضمون اس کا جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آفاق و انفس کے علاوہ عقلی اور تاریخی دلائل پر غور کرنے، کج بحثی، فضول بحث و تکرار اور مجادلہ سے بچنے اور اقتدار و آثار کے نشے سے نکل کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. پہلے حصے میں آیات 1 سے 22 ہیں جو کہ مجادلہ ہے، یعنی بحث و تکرار چھوڑ کر توحید رسالت اور آخرت کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. اور پھر دوسرے حصے میں 23 سے لے کر 27 تک آیات میں قریش کے سرداروں کو فرعونی رویہ ترک کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. اس کے بعد 28 سے 54 تک آیات میں آل فرعون کے ایک مومن کا سچا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد چوتھے پیراگراف میں 55 سے لے کر 76 تک آیات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت سے دعوت و توحید جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی. 5ویں اور آخری حصے میں 70 سے لے کر 85 تک آیات میں آفاقی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں قرآن کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا اور یہیں پہ سورہ کا اختتام ہوا. سورہ مومن یہ ہماری 40 نمبر کی سورہ ہے. اسی پہ آج ہمارے پہلے دن کا اختتام ہوتا ہے جس میں اے مسلمان، اے نوجوان، جان لے اپنا قرآن اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے یہ بھی رمضان. اس سلسلے کا یہ پہلا دن تھا. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم 3 دن میں آپ کو قرآن کی تمام صورتوں کا نظم جلی کم از کم آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ ان کے اندر جو عام مضامین ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. اسی پہ اختتام کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.